کہ جو جوان شادی کرنا چاہتے ہیں بیوی کے اندر خصوصیات کون سی ہونی چاہیے؟ قرآن 4 خصوصیات بتاتا ہے سورہ تحریم میں: مؤمنات، مسلمات، تائبات، قانتات، تائبات، عابدات، سانحات. 5 خصوصیتیں بتاتا ہے. اے مومن، جب شادی کرنے جاؤ بیوی کیسی ہونی چاہیے؟ پہلی صفت مومن ہونی چاہیے، صاحب ایمان ہونی چاہیے. دوسری صفت مسلمات. اب مومن اور مسلم میں فرق ہے. مومن ایمان، علی بن طالب پر ایمان ہے، رسول خدا پر ایمان ہے، ہاں، لیکن مسلم ہے کہ نہیں؟ مطلب جس چیز پر ایمان ہے اسے تسلیم بھی کرتی ہے کہ نہیں؟ ایک مرتبہ ہر بندہ کہتا ہے نماز ہے بھائی، نماز ہے، پر پڑھتا نہیں ہے، تسلیم نہیں کرتا. کہا مومنات، مومن عورتیں، مسلمات جو حکم خدا کو تسلیم بھی کریں، قانتات جن کے وجود میں خضوع بھی ہو. اب عورت شادی تو کر لیتی ہے، شوہر سے بے احترامی کرتی ہے، بے ادبی کرتی ہے، لڑتی ہے، نہیں، خاضع ہونا چاہیے. کسی مومن نے کہا مولانا اب کیسے پتا چلے یہ خصوصیات اس میں ہیں کہ نہیں؟ میں نے کہا آسان فارمولہ ہے، اس کی ماں کو دیکھو، جس نے اس کی تربیت کی اسے دیکھو. اب ایک جوان تھا بیچارے نے شادی کر لی، ہمارے کہنے پر اس کی ماں کو دیکھ کر بیوی نے بہت سارے بیچارے کو رنگ دکھائے، پریشان ہو گیا کہ مولانا ہم نے تو ماں کو دیکھ کے کی تھی. میں نے کہا بندے خدا، ماں کو دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھو کس نے پالا تھا. اور بعد میں پتا چلا بچی کو ماں نے نہیں پالا تھا، خالہ نے پالا تھا. کس کی گود میں تربیت پائی ہے؟ ماں کا مطلب یہ ہے کہاں پہ اس بچی نے تربیت پائی ہے، پالنے والا کون ہے؟ کیونکہ اس کے اندر پالنے والے کی صفات پائی جاتی ہیں. علی کو مصطفیٰ نے پالا تھا، مصطفیٰ کو ابو طالب نے پالا تھا. ہاں، پالنے والے کی، پالنے والے کی صفات اس کے اندر ہوتی ہیں. آسان، یعنی آپ کو شارٹ کٹ بتا رہا ہوں جب جوان رشتے کے لیے جائیں. پہلی صفت مسلم، دوسری صفت مومن، تیسری صفت قانت، مطلب خاضع بھی ہو. خواتین کے لیے پڑھ رہا ہوں. ایک خاتون ہے رسول خدا کے پاس، یا رسول اللہ مردوں کے لیے اتنی نعمتیں، کا کتنی نعمتیں تمہارے لیے بھی ہیں. یا رسول اللہ آپ اتنے فضائل پڑھتے ہیں مجاہدوں کے، شہید کا یہ رتبہ، شہید کا وہ رتبہ، شہید کا اتنا بڑا درجہ، قیامت میں شہید کو اتنے ملائک ریسیو کرنے آئیں گے. یا رسول اللہ ہمارے اوپر تو جہاد واجب ہے ہی نہیں، ہم تو شہید ہوں گی نہیں. جب شہید نہیں ہوں گی تو یہ کیسا انصاف ہے، اللہ نے ہمیں محروم کیا. کہا ان کا جہاد اور ہے، تیرا جہاد اور ہے. میدان جنگ میں جا کر لڑنا یہ مرد کا جہاد ہے. اور فرمایا گھر کے اندر لڑنا نہیں، گھر کے اندر صبر کرنا یہ عورت کا جہاد ہے. آج الٹا ہے، وہ لڑکے جہاد کرتی ہیں. صبر کرنا، شوہر بدتمیز ہے، بھئی یہی تو تیرا جہاد ہے، صبر کر. مرد میدان جنگ میں تیر کھاتا ہے، گولیاں کھاتا ہے، بدن کٹتا ہے. تیری بھی شادی ہوتی ہے، کبھی نند کی باتیں سننی پڑتی ہیں، کبھی سانس کی سننی پڑتی ہیں، کبھی اس مرد کی بد اخلاقی سننی پڑتی ہے. صبر، یہی تو تیر ہے نا جو تیری طرف آ رہے ہیں. ان کو تیر سمجھ کے اپنے وجود پہ لو اور کہو خدا میں کیا کر رہی ہوں، صبر کر رہی ہوں. پھر سیدہ فرماتی جب مر جائے گی اسے شہید کا رتبہ دیا جائے گا. عورت کا جہاد شوہرداری، بہترین شوہرداری کرے گی، صبر کرے گی، بیٹی کو صبر سکھائے گی. لیکن اگر یہی ماں شوہر کو گالیاں دے اور بیٹی سنے اور یہ بیٹی بڑی ہو جائے اور جب شوہر کے گھر جائے گی وہ بھی وہی کام کرے گی نا جو ماں نے کیے تھے. یہ تیرا جہاد ہے. اب یہ نہیں کہ مرد بولے تیرا جہاد ہے تو لے تیر میں دے رہا ہوں تجھے، ایسا بھی نہیں ہے. ہاں، عورت کا کام ہے صبر کرنا، اور صابرہ بیوی خدا تجھے دے تو تیرا کام ہے شکر کرنا. ہاں، ایمان کے 2 پر ہیں نا، ایک صبر کا پر، ایک شکر کا پر. صبر کر. ایک جگہ ہمارے استاد مجلس پڑھنے گئے، مجلس پڑھی، بھائی ایک مجتہد تھے، اس کی بیوی بڑی بدتمیز تھی، لوگوں کے سامنے بدتمیزی کی. اس کے بھائی نے بڑی غیرت کی، کہ تو بڑا عجیب شوہر ہے، میری بیوی ہوتی میں طلاق دے دیتا، تجھے تو غصہ بھی نہیں آتا؟ جائز غصہ، ناجائز غصہ. کبھی کبھی آپ کو غصہ آتا ہے، اگلے کو نہیں آتا. اس نے کہا دیکھ تیری فکر اور ہے، میری فکر اور ہے. تجھے غصہ آتا ہے تو اپنی انسلٹ مانتا ہے،
مجھے غصہ اس لیے نہیں آتا کیونکہ میں نے علی کا فرمان پڑھا ہے کہ اگر بیوی بہترامی کرے تو مرد کیا کرے؟ صبر کرے. صبر ایمان کا آدھا حصہ ہے. تو وہ جو کر رہی ہے کرے، لیکن میں اپنے لیے کیا بنا رہا ہوں؟ جنت بنا رہا ہوں. تو مولانا کہتے ہیں ہم مجلس پڑھ کے اترے، افریقہ میں پڑھ رہے تھے، تو ایک خوج مومن آئے. انہوں نے کہا مولانا صاحب میں کیا کروں، میری بیوی تو بڑی نیک ہے. ہاں مجھ سے تو بدتمیزی کرتی نہیں ہے، تو میں یہ ثواب کیسے کماؤں؟ ہاں اب بھائی ثواب کمانے کے لیے کسی کا گندا ہونا ضروری نہیں ہے. تو مولانا نے کہا کہ دیکھو اس کی بیوی بدتمیز تھی تو ایمان کا آدھا حصہ صبر ہے، تیری بیوی اچھی ہے، ایمان کا آدھا حصہ شکر ہے. ہاں ہر حال میں اللہ کا کیا ادا کیا کر، یا صبر ہے یا شکر ہے، دونوں پر تیرے پاس ہیں. یہ تیرا عورت کا جہاد کیا ہے؟ تو پہلی صفت مومن، دوسری صفت مسلم، تیسری صفت قانت خاضع، چوتھی صفت تائبات، اہل توبہ ہو. اہل توبہ کا مطلب جو غلطی کرے اسے غلطی کا احساس ہو. ضدی عورت سے شادی نہ کرنا جو اٹک جائے. ہاں غلطی کی ہے بندہ، غلطی پہ صبر کرے. عابدات، جو اللہ کی عابدہ عورت ہو، نمازی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اہل مصلی ہو، اہل ذکر پروردگار عالم ہو. کیونکہ شکم میں 9 مہینہ اس نے ایک بچے کو پالنا ہے. اب شکم میں بچہ ہے، اگر یہ عابد نہیں ہوگی، عبادت نہیں کرے گی، بچے پہ اثر کیسے پڑے گا؟ تاریخ انسانیت کا، آج کے زمانے کا سب سے چھوٹا حافظ قرآن محمد حسین طباطبائی، جس نے 4 سال میں پورا قرآن حفظ کیا. تو یہ کمال کس کا تھا؟ محمد حسین طباطبائی کا نہیں تھا، یہ اس کی ماں کا کمال تھا. لوگوں نے کہا بچہ پڑھنا نہیں جانتا، حافظ قرآن کیسے بنا؟ کہ جب یہ میری شکم میں ہوتا تھا یا میں قرآن پڑھتی تھی یا میں قرآن سنتی تھی. بچہ کیا بنا؟ حافظ قرآن. آپ کے دلوں میں کیوں امام حسین کا عشق ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ جوانی سے عاشق حسین ہو، بچپن سے عاشق حسین ہو. جب تو اپنی ماں کی شکم میں تھا اور محرم کا مہینہ آتا تھا، وہ شکم میں اٹھا کر فرش عزائے حسین پہ تجھے لاتی تھی. شکم میں بھی تو نے حسین کی آوازیں سنی ہیں، اور پیدا ہونے کے بعد 2 سال تک تجھے دودھ پلایا. ان 2 سالوں میں بھی تو محرم آیا ہوگا نا. وہ رو بھی رہی تھی، حسین کا نام لے بھی رہی تھی، اور اس دودھ میں حسین کی محبت کو ملا کے تجھے پلا بھی رہی تھی. یہ اثر رکھتا ہے. تو انسان کو سوچنا چاہیے. عابدات، سانحات، اس کا مطلب، سانحات کا مطلب یہ ہے جو روزے دار ہو، مطلب تابع حکم پروردگار عالم ہو. ایسی عورت کا انتخاب کرنا، پھر نسلیں تیری کیا بنتی ہیں؟ پاک و پاکیزہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.